الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ کل اس کی تفسیر میں نے پوری وضاحت کے ساتھ کر دی تھی۔ ہمن کے معنی ارادہ کے آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ تحقیق کے ارادہ کیا زلیخا نے یوسف کا پکا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے چھٹکارے کا ارادہ کیا۔ تو اب ترجمہ واضح ہو گیا، کوئی اشکال ہے ہی نہیں۔ اگر لولا ان رأى برہان ربی، اگر نہ دیکھا ہوتا اپنے رب کی دلیل کو تو واقع ہو جاتے اس گناہ میں۔ دلیل سے مراد کیا ہے تو میں نے کل بتا دیا تھا، بہت سے اقوال ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی، یا بت پر جو پردہ کیا ہوا تھا، کہا کیوں؟ کہا میرا رب ہے، کہا میرا رب تو اسے پردہ ہو نہیں سکتا۔ یا ولا تقربوا الزنا، چھٹ میں لکھا ہوا تھا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ اور ایک یہ ہے کہ معرفت اللہ کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے گناہ سے بچ گئے۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی کسی کے دل میں ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، سوء والفحشاء، اسی طرح پھیر دیا ہم نے یوسف سے برائی اور بے حیائی کو، یعنی یوسف علیہ السلام کے آس پاس منڈلا رہی تھی، جو یوسف میں نہیں تھی آس پاس میں تھی، اس کو پھیر دیا، ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں سے یا منتخب بندوں سے اسی طرح برائی کو ہٹا دیتے ہیں۔ شیطان نے یہ کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جب اس کو دربار سے نکال لیا گیا، جنت سے نکالا گیا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو تجھ سے دور کروں گا، الا عباد اللہ، الا عبادک منہ المخلصین، مگر جو تمہارے منتخب بندے ہیں وہ مجھ سے بچ جائیں گے، باقی کو تو میں گمراہ کر دوں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام منتخب بندے تھے، اس لیے بے حیائی سے اور گناہ سے اللہ نے ان کو دور رکھا، اور گناہ جو آس پاس تھا اس کو پھیر دیا۔ مخلصین بھی پڑھا گیا ہے جیسے میں نے کل بتایا تھا۔ تو اگر کوئی آدمی اخلاص رکھتا ہو اور اس کی دل کا رخ اللہ کی طرف ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت کرتے ہیں۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب عالی تھا، بہت عالی نسب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو خود کریم جن کے بیٹے ہیں وہ کریم، یعنی اب باپ کریم، دادا کریم اور پردادا کریم، نبوت۔ بخاری شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اس عمل کا اثر اللہ 7 پشتوں تک باقی رکھتے ہیں۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی 7 پشتوں تک ان کا عمل باقی رہے، تو اس میں یوسف علیہ السلام آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے اور برے کام سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا
واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب. بھاگے حضرت یوسف علیہ السلام. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دروازے بند تھے. اب بھاگنے کا کوئی مطلب ہے نہیں، لیکن پھر بھی اپنے اختیار میں ہے کیا؟ تیسرا کام کیا. ایک تو پہلا کام گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ گناہ کا ارادہ ہو تو پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دوسرے نمبر پر اللہ کی پناہ کے بعد کہا اللہ کے احسان کو یاد کرو. انہ ربی احسن مثوایا، میرا رب ہے جس نے اچھا مجھے ٹھکانہ دیا ہے. اللہ کے احسان کو یاد کرو. اور تیسرا نمبر ہے کہ اب آگے قدم بڑھاؤ بچنے کے لیے، تو اللہ تمہاری مدد اور نصرت کرے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قدم بڑھایا اور دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ دروازے بند تھے کہ میرے بس میں بھاگنا ہے، اور دروازے کھولنا اور راستہ کرنا اللہ کے بس میں ہے. اس بھاگم بھاگی میں زلیخا بھی بھاگی پکڑنے کے لیے، وہ اپنے ارادے کو مکمل کرنے کے لیے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگے. تو پیچھے سے کرتا پکڑ لیا اور اس بھاگم بھاگی میں کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. وَاسْتَبَقَ الْوَالْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اتنے میں دروازہ کھولا تو وہ عزیز مصر سامنے تھا. واقعہ لکھا ہے اس جگہ پر تفسیر میں کہ ایک بزرگ تھے جو جیل میں تھے، اور جب آیت قرآن کریم کی ہے کہ فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، جب اذان ہو جمعہ کی تو اللہ کے یاد کی طرف دوڑو، خطبے کی طرف دوڑو. فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، یہ آیت ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع و شراء کو چھوڑو، سب کام کو چھوڑو اور سیدھے نکلو کدھر؟ نماز کی طرف. یہ آیت ہے. اب وہ جیل میں تھے. جب بھی اذان ہوتی تھی اور وقت ہوتا تھا کہ اب میری طرف حکم توجہ ہوا کہ نماز کی طرف جانا ہے، تو غسل کر کے وضو کر کے تیار ہو کر گیٹ کی طرف جاتے تھے کہ میرا کام وہاں تک جانا ہے. جیل کا دروازہ کھولنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب وہ کھلتا نہیں تھا تو پھر آ جاتے تھے، اپنی ظہر پڑھتے تھے. ایسا انہوں نے برسوں کیا. اب یہ ان کی کرامت تھی، استقامت. یہ کرامت ہوتی کہ دروازہ کھل جاتا اور نجات ہو جاتی، یہ بھی کرامت تھی، لیکن نہیں ہوا. اور برسوں استقامت کے ساتھ یہ کام کیا عمل، تو یہ عمل بھی کرامت ہے. سنت پر آدمی اپنی زندگی بسر کریں اور برسوں ایک سنت پر عمل کرتا رہے تو یہ اس کی کرامت ہے کہ اللہ نے اس کو اس کی توفیق دی. باقی لوگوں سے ہوتا نہیں ہے کہ ایک بات پر ایک عمل پر برسوں گزر جائے، تو ایک معمول، یہ بھی کرامت تھی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی کو سولی پر چڑھایا گیا ہے. تو پوچھا بھائی اس کو سولی پر کیوں چڑھایا گیا؟ کہ حضرت اس کو چوری کی عادت تھی. پہلے اس کا ایک ہاتھ کاٹا گیا چوری میں، پھر بھی باز نہیں آیا تو ایک پیر کاٹا گیا، پھر بھی باز نہیں آیا، چوری کرتا رہا تو آخر کار اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا بادشاہ نے. تو ایک پیر تو تھا نا. تو حضرت نے اس کے پیر کو چوما. کہا حضرت یہ تو چور ہے. کہا نہیں، اس کی چوری کی جو استقامت تھی کہ جان دے دی، لیکن چوری اس نے چھوڑی نہیں. ہم لوگوں سے صحیح عمل پر استقامت نہیں ہوتی کہ جان چلی جائے، لیکن ہم صحیح عمل پر پوری زندگی عمل کرتے رہیں. ایسا ہم سے ہوتا نہیں. تو اس کی استقامت کیوں میں بوسہ دے رہا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کام کیا کہ اب تیسرا کام اللہ سے پناہ مانگی
دوسرا کام یہ ہے کہ احسان یاد دلائے، اور تیسرا کام اب دروازے کی طرف بھاگیں تو دروازہ جیسے ہی پر پہنچے ہیں کہ دروازہ کھلا اور وہ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، عزیز مصر دروازے کے پاس کھڑا تھا تو پکڑے گئے۔ اس لیے عورت نے کہا، یعنی زلیخا نے یا رائل نے، جو اس کا نام تھا، اختلاف ہے، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہنے لگی کہ کیا بدلہ ہوگا اس آدمی کا جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اب لو دیکھا نا، تمہارے گھر والے کے ساتھ یہ برائی کا ارادہ کرے، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ سوائے یہ کہ اس کو قید کر دیا جاوے یا تکلیف دینے والی سزا دی جاوے۔ یہ نہیں کہا ہمیشہ کے لیے قید کر دو، قید کر دیا جاوے یا تکلیف دینے والی سزا دی جاوے۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو اب صفائی دے سکتے ہیں کہ جب کسی پر غلط الزام ہو تو وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہے تو پیش کر سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اپنی صفائی دینی بھی چاہیے، یہ سنت ہے نبی کی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، بلکہ حضرت یوسف نے کہا یہ عورت مجھے پھسلا رہی تھی، اپنی جانب بلا رہی تھی، میں نے نہیں کیا، یہ مجھے بلا رہی تھی۔ اب صحیح کون؟ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ میری طرف مائل ہوا اور میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا تھا، اور یوسف کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے اپنی طرف مائل کر رہی تھی، فیصلہ کرنا تھا۔ تو اب یہ عزیز مصر فیصلہ کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گواہ پیش کیا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک گواہ بن گیا ان کے گھر والوں میں سے، چھوٹا سا معصوم بچہ گہوارے میں، جس کو ہم گوریا کہتے ہیں گجراتی میں، تو گہوارے میں ایک بچہ تھا جس نے شہادت دی، شہادت نہیں فیصلہ سنایا۔ شاہد کہتے ہیں کہ دیکھے ہوئے معاملے کو بیان کرے، مثلا کہ اس نے ان کو بیچا ہے، یہ چیز گھڑی یا موبائل اتنے پیسے میں بیچا ہے اور میں اس وقت حاضر تھا، تو اس واقعے میں شاہد ہوں، چونکہ چشمدید گواہ ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ یا کسی نے کسی کو قتل کیا تو قاتل کے بارے میں وہ بتاوے کہ ہاں اس نے فلاں کو قتل کیا اور اس وقت میں وہاں واقعے واردات پر موجود تھا اور میں نے دیکھا تھا، تو چشمدید واقعے کو بیان کرنے والے کو شاہد کہتے ہیں۔ اب اس وقت یہ بچہ تو تھا نہیں، پھر اس کو شاہد کیوں کہا گیا قرآن کریم میں؟ تو کہا یہ بعد کے لوگوں کی اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، قرآن تو پہلے سے ہے، یہ تو بعد کے لوگوں نے اس کو شاہد کہا۔ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہد سے فیصلہ ہوتا ہے اور ایک جانب راجع ہو جاتی ہے کہ یہ قاتل ہیں یا یہ بائع ہیں، بیچنے والا ہے یہ خریدنے والا ہے، ایک جانب راجع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی ایک جانب راجع ہو گئی کہ کون دونوں میں سے صحیح ہے، کون غلط ہے، اس نے ایسا فیصلہ سنا دیا۔ وہ کیا فیصلہ سنایا؟ چھوٹے سے بچے نے گواہی دی، شہادت دی، فیصلہ بتایا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ واقعہ اس نے فیصلہ بتا دیا کہ اگر دیکھو قمیص پھٹا ہوا ہو آگے سے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے، پہلے اس کا نام لیا، پہلے اس کو بتایا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ گئے ہیں
اور اس نے جبا جبی میں اس کو کھینچا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور یہ سچی ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ زلیخا جھوٹی ہیں، وہو من الصادقین، حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اس نے فیصلہ سنا دیا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر کوئی آدمی اپنی بیوی کو دیکھے تو غصہ ہو جاتا ہے اور اس آدمی کے اوپر برس پڑتا ہے، کچھ فیصلہ سنائی دیتا نہیں، مغز میں آتا نہیں، وہ برس پڑتا ہے کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، کچھ سنتا نہیں ہے۔ لیکن یہاں عزیز مصر نے غور سے بات سنی اور اطمینان سے فیصلہ کیا، کہا یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کرامت سمجھو، معجزہ سمجھو کہ اللہ رب العزت نے اس کے دماغ کو ٹھنڈا رکھا، ورنہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اچھا ٹھکانہ دیا تھا تو اللہ نے اس کی نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے اس کی بھی حفاظت فرمائی، اور فیصلہ اس نے سنا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، جب دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ یہ عورتوں کا مکر و فریب ہے۔ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے، عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ قرآن میں شیطان کو بھی کہا گیا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے مکروں کو ضعیف کہا، کمزور، اور عورت کے مکر و فریب کو عظیم کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں مکر و فریب کرنے میں عورت جو ہے وہ شیطان سے بھی بڑھ کر ہے، زیادہ ہے، اس لیے اس کے مکر و فریب کو عظیم کہا گیا، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ میں عورتوں کے فتنوں سے دعا اور پناہ چاہتا ہوں، شیطان کے فتنے سے بھی پناہ مانگی اور عورتوں کے فتنے سے بھی پناہ مانگی، تو اس کا فتنہ بڑا ہے۔ یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس واقعے کو بھول جاؤ، اس کا چرچا کسی کے سامنے مت کرنا، کیونکہ اس میں عزیز مصر کی جو بدنامی ہے وہ ہو سکتی تھی، اس لیے کہا اس کو بھول جاؤ۔ حضرت یوسف سے تو یہ کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرو، پناہ مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، غلطی تمہاری ہے۔ اس نے فیصلہ کر دیا۔ 4 بچے ایسے ہیں جس نے گواہی دی ہے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا تو حضرت آسیہ کی کنگھی کرنے والی جو تھی اس کی بیٹی نے گواہی دی، چھوٹی تھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بری ہیں اور یہ الزام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو ایک چھوٹے سے بچے نے گہوارے میں شہادت دی اور فیصلہ اپنا سنایا جیسے کہ ہم نے سنا۔ اور یوسف علیہ السلام کا یہ کرتا بھی عجیب ہے کہ ایک مرتبہ کرتا حضرت یعقوب کے پاس پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھیڑیا بھی عجیب ہیں کہ یوسف کو کھا گیا اور کرتا پھٹانے، تو یہ موجود ہیں، یہ تمہارے جھوٹ کی دلیل ہے۔ تو جھوٹ پر اس نے گواہی دی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے جھوٹ پر اس نے گواہی دی، اور یہاں اسی کرتے نے ان کی
پاک دامانی پر شہادت دی. یہ کرتا بھی عجیب نکلا. تیسرے نمبر پر بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے جریج، ان پر الزام لگا تھا تو اس نے گواہی دی کہ یہ بڑی ہیں اور زنا کا الزام یہ عورت غلط لگا رہی ہے ان پر، فلاں کے کہنے پر الزام لگایا گیا تھا. چوتھے نمبر پر حضرت مریم علیہ السلام جب اولاد لیا ہے، بیٹا لیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ بغیر شادی کے بچہ کیسے؟ شادی تو تمہاری ہوئی نہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، گہوارے میں بچہ کیسے بولے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ناجائز اولاد نہیں. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، میں نبی بننے والا ہوں. وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب چھوٹے تھے تب کلام کیا. تو یہ چار چھوٹے بچوں نے گواہی دی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہی الزام لگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سورہ نور میں بیان کر چکا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور واپس جب آ رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا اور پھر کجاوا کس لیا گیا اور حضرت عائشہ اندر موجود نہیں تھی. اتفاق سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو آپ وہیں آرام کرنے لگی پردہ کر کے. نیند میں پردہ کھل گیا اور پیچھے جو صحابی تھے آپ نے چھوڑا تھا کہ بھئی لوگوں کا سامان ہو تو لے کر آ رہے. انہوں نے دیکھا تو پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا پردے کی آیت سے پہلے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو پردہ کر لیا، اپنی اونٹنی پر سوار کیا اور پکڑ کر آئے مدینہ کی طرف. منافقین نے بات اڑائی کہ یہ ان کے ساتھ کنیکشن ہے، یہ اڑا دیا. پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی برات کسی بچے سے اللہ نے نہیں دلوائی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا معاملہ تھا تو اللہ نے خود شہادت دی. اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی اور قرآن میں ان کی برات کی آیات نازل فرمائی مبرہ کہ یہ بالکل برات ہیں، بری ہیں، اور ان کو دیکھنا ہو تو آپ ان کے شوہر کو دیکھو، وہ جیسے پاک دامن ہے ویسے ان کی عورت بھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک دامن ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے خود برات نازل فرمائی اور قیامت تک کے لیے بلکہ اس کے بعد تک کے لیے قرآن میں اس کو پڑھا جائے گا. تقریباً آج ہی سورہ نور کے اندر وہ کل آ گئی ہوگی، میرے خیال سے آدھا پارہ ہے نا تو کل آ گئی، تو وہ آیت کل اس جگہ کے اوپر پہنچ گئی، پڑھ لی گئی ہے. بہرحال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اللہ رب العزت نے خود دی، ان کی پاکی کی. اب یہ چرچا ہونے لگا، بات مشہور ہو گئی، اڑتی ہے، وہ ٹھہرتی نہیں ہے. ایسی باتیں لوگ پھیلا دیتے ہیں اور کسی طرح پھیل ہی جاتی ہیں. تو چرچا ہونے لگا تو آخر اس نے کیا کیا، وقال نسبۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراب. اللہ تعالیٰ اس کو آگے بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ کل دیکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.